السلام علیکم. جی تو یہ ہے ورلڈ کنگ آف وائٹ ایٹم کی فینٹیسی ورلڈ بائی منیبہ خلیل اینڈ اٹس بینگ 70 days ایز اے 17th ایپیسوڈ. اتنے دن ہو گئے ہیں ناول اسٹارٹ کرتے ہوئے. اب تو میں بور ہونے لگ گئی ہوں لکھ کے. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ بیکاز ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے 100 سے نیچے ایپیسوڈس رہیں گے، کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ ٹوسٹس ہیں جو انریول ہونے ہیں. تو لیٹس ویٹ اینڈ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. موسیٰ پرسوچ نظروں سے سامنے دیوار پر پڑھتے الیگزینڈر کے عکس کو دیکھ رہا تھا. وہ دونوں ویڈیو کال پر تھے. الیگزینڈر آج اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. بابا میں نے آپ کو سب بتا دیا تھا. اس نے وہی بات دہرائی جو چند منٹ سے کہہ رہا تھا. نہیں، وہ لڑکی کہاں گئی مجھے یہ جاننا ہے. مجھے نہیں لگتا وہ مری ہے. میری ابھی چند دن پہلے بات ہوئی ہے. وہ ایسے الفاظ بول رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہو بہت اچھے سے. اس کے لہجے میں ذرا لچک نہیں تھی. وہ مر گئی. موسیٰ کی آنکھوں کی سختی پر الیگزینڈر حیران ہوا. کافی دیر تک دونوں طرف خاموشی حائل رہی. وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے بغیر کچھ کہے، صرف سانسیں لیتے اور چھوڑتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ بچ گئی ہو؟ وہ وقفے سے بولا. نہیں، وہ نہیں بچ سکتی تھی. اس کی سانس رک چکی تھی. دل دھڑکنا بند ہو چکا تھا. اگر آخر میں گاڑی نہ بھی چلی ہوتی تو وہ نہیں بچ سکتی تھی. موسیٰ کا ٹھنڈا انداز دیکھ الیگزینڈر ٹھہر سا گیا. تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ کیا اس سے واقف تھی یا اسے جاننے میں غلطی ہو رہی تھی؟ اور وائٹ روز جس کا کہہ رہی تھی وہ زندہ ہے، وہ لڑکی یہی نہیں تھی؟ اسے لیل کی حالت یاد تھی. وہی لڑکی تھی. مگر یہ وہ لڑکی نہیں ہے. وہ قتل نہیں کر سکتی. وہ کسی کو اغوا نہیں کر سکتی. وہ بہت کمزور تھی یا شاید معصوم. آخر میں انداز سوالیہ ہو گیا. موسیٰ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ بہت ہی محتاط انداز میں پوچھا، جیسے خدشہ ہو جواب کے بجائے وہ بھڑک نہ اٹھے. نہیں، میرے دل میں صرف پری ہے، میری وچ بس. الیگزینڈر نے شکر کیا وہ ہائپر نہیں ہوا، ورنہ وہ موسیٰ کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا. کیسی ہے پری؟ اسے یہاں لے آؤ. اس حالت میں اگر ہاسپٹل جانا پڑا تو؟ وہ بات بدل رہا تھا. موسیٰ کے چہرے کی سختی اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو واضح کر رہی تھی. نہیں، وہ یہاں ہی رہے گی. مشینز اور ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں. الیگزینڈر کی طرف سے پھر خاموشی چھا گئی. مما کیسی ہیں؟ اسے لیل کا خیال آیا، حالانکہ وہ کل ہی لیل سے بات کر چکا تھا، مگر ابھی وہ دونوں اس حائل ہوتی خاموشی کو پر کرنا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تمہیں یاد کرتی ہیں؟ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے خطرے والی کوئی بات نہیں. الیگزینڈر ہوش میں کبھی اسے یہ نہ بتاتا لیل اسے یاد کرتی ہے، مگر بے خیالی میں بتا دیا. وہیں موسیٰ صرف اسے سن رہا تھا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. الیگزینڈر مزید چند منٹ بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی. موسیٰ بھی وہاں سے اٹھ گیا. پری بیلا کے ساتھ واک کرنے گئی تھی. موسیٰ اس کے ساتھ ہی جاتا تھا، مگر الیگزینڈر کی کال کی وجہ سے وہ یہاں آ گیا. مگر اب وہ کسی اور ہی بارے میں سوچ رہا تھا. رومان ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بور ہونے لگی. اس کا یہاں چائلڈ ہاسپٹل میں کیا کام؟ مگر اس کا یہ شوہر. اس نے میسنی سی شکل بناتے اسے دیکھا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ ہی گھسیٹ رہا تھا. سارے وارڈ چیک کرنے کے بعد اب وہ دونوں ہاسپٹل سے نکلے تھے. مان، آپ کہیں خفیہ ڈاکٹر تو نہیں بن رہے؟ اس سے تنزیہ پوچھا. بنوں گا مگر گائنیکالوجسٹ. اس نے ناسمجھی سے رومان کو دیکھا. نظروں میں سوال تھا. کیوں؟ تاکہ میں اپنی بیوی کی لیبر روم میں اپنے نمونے کو دنیا میں لانے میں مدد کر سکوں. ہانیہ کا چہرہ سرخ انار ہوا. رومان مسکرایا. وہ اس کا دماغ ہاسپٹل آنے کی وجہ سے نکال گیا تھا، اور وہ سمجھ بھی نہیں سکی. وہ ایسا ہی چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے کی سرخی دیکھ
وہ اسے مزید چھیڑنے لگا تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو تم کیا جانو میں نے کتنا درد سہا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں کھڑے تھے۔ ہانیہ چہرہ جھکائے تھی۔ ویسے محنت تو میری بھی برابر کی ہے، مگر تم کہاں یاد رکھو گی میرا راتوں کو جاگنا۔ دھیمے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ بھاری آواز کی سرگوشی اور اس کی خوشبو اس قدر پاس محسوس کرتے ہی عادی ہو گئے۔ چہرہ خون چھلکانے جیسا ہو گیا۔ رومان اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی کسی مووی کا پسندیدہ منظر ہو۔ آنکھوں کی چمک بھی الگ تھی۔ مان پلیز۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ اس کے سینے میں چھپ گئے۔ رومان نے بازو اس کے گرد ڈالے، وہ اپنا گرم تپتا چہرہ اس کے وجود میں چھپا گئی تھی، جو اس کے چہرے کی تپش کی وجہ تھا۔ اب تو میں کچھ کر بھی نہیں رہا، پھر بھی مان پلیز، اس نے دہائی دی۔ ہانیہ جواب دینے کے بجائے اس کے سینے میں دانتوں سے کاٹا۔ وہ سسکتے اس سے دور ہوا۔ آہ ظالم لڑکی۔ ہانیہ اس کے انداز پہ مسکراہٹ دباتے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ اسی قابل ہیں۔ وہ اسے گھورتے سینہ مسلنے لگا۔ وہیں ہانیہ خوش ہو رہی تھی۔ میں ایسے کاٹوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں برا الگ سے بن جاتا ہوں۔ وہ اسے پھر سے چہرہ چھپانے پر مجبور کر گیا۔ ہانیہ اس کی طرف پشت کرتے سیدھا کھڑی ہوئی۔ اس کی باتوں سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ صرف باتوں سے دھڑکن بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے رکتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ وہ اچھل پڑی۔ رومان اس کی حالت دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ وہی رومان اسے مسکراتی طلب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ ایک دو جگہ ہلکے زخم تھے، باقی چہرہ بالکل شفاف تھا۔ ماتھے پر پٹی بھی الگ لگی اب ہٹ چکی تھی، وہاں کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اب گھر ہی چلنا چاہیے۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پہ جمے دیکھ وہ پاس آ کر بولا۔ ہانیہ اس کی بات سمجھ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پچھلے چند دنوں سے اپنی سانسوں سے اسے تڑپا چکا تھا۔ اب تو وہ اس کی بس ہو چکی تھی۔ مان ابھی مجھے گھومنا ہے، اس نے دہائی دی۔ وہ ابھی اس کی شدتیں سہنے کے موڈ میں نہیں تھی، مگر مجھے اس وجود کی گردش کرنی ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے محبت سے اسے پاس کیا۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی وہ باہر کھڑا ہے۔ ویسے بھی یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ دوسروں کی کیوں کرتا۔ مان نہیں پلیز، آنکھیں بند کرتے کہا۔ اس کے وجود پر بڑھتی گرفت نرم پڑی۔ جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹ چومے، اس کی سانسوں کو ہلکا سا خود میں انڈیلا، اس کی خوشبو میں سانس بھری، اسے ایک دفعہ کپانے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ کی سانسیں بگڑی تھیں۔ رومان کے وجود کی محصور کن خوشبو وہ خود میں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹ جانے کے باوجود بھی بند آنکھیں اور کپکپاتے لب دونوں وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک نظر بھر کر دیکھا جس کی خوشبو اس کے جذبات کو پھر سے بیدار کر چکی تھی۔ وہ چاہتا بھی تھا واپس جانا، مگر ہانیہ کا شوق۔ کہاں جانا ہے؟ اسے خود ہی ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ رومان سے چھپتی اپنی سانسوں کی ڈور سنبھالتی ہانیہ اور اسے نظروں سے پزل کرنے میں مصروف رومان۔ چلیں؟ لب دبائے کہا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنی شدتوں کے نشان اس کے چہرے پہ دیکھنا اس کی شدید خواہش تھی، جو وہ پوری بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے رات تک کا انتظار ضروری تھا۔ گھر؟ اس کے انداز اور دھیمے لہجے پر وہ مسکرایا۔ کہتی ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہانیہ فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر گھومنے ہی چلتے ہیں، وہ پیار سے کہتے اس کی گال سہلا گیا۔ ہانیہ کے دل میں مچتی ادھم کو بھی سکون آیا، ورنہ وہ تو گھبرا رہی تھی۔ رومان کی شدتوں کا سوچ، اس کا دل ہی دھڑک دھڑک کر اس کی جان لبوں پر لے آتا۔ رومان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ یہاں کی سڑکیں گاڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔
وہ دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہانیہ اس پر نظر جمائے اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت آنکھیں اس وقت سامنے کی طرف متوجہ تھیں۔ وہ ہاتھ جو ہر وقت اس کے گرد ہی رہتے، اس کی کمر کے گرد کسی سانپ کی طرح لپٹ جاتے، اب اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ لب جو اس کے وجود کو چھوتے اسے اپنی خوشبو سے بھرتے، تڑپا دیتے تھے۔ ان کا کونا بھی اس نے دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ ہانیہ نے پہلو بدلا۔ اس کا ہونٹوں کو یوں دانتوں تلے دبانا اسے تڑپا گیا۔ وہیں وہ اس کی سوچوں سے بے پرواہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس دنیا سے کوچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو اسے ہانیہ کے ساتھ ایک زندگی جینی تھی، سب پریشانیوں اور فکروں سے دور۔ حیا کلاس لے رہی تھی۔ ہارون کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی کلاس کے سب لوگ ہی جان چکے تھے وہ ہارون کی بیوی ہے۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، سبھی اس سے دور ہی رہتے۔ وہ ایسے کھلنے بھی لگی تھی، چند لڑکیاں اس سے بات کر لیتی، وہ بھی ہارون نے خود ہی کہا تھا، ورنہ وہ بھی اس سے دور ہی بھاگتی۔ ہارون آخر تھکتے اٹھا، اتنا وقت ہو چکا تھا، وہ کیوں نہیں آئی؟ ابھی تک تو وہ فری ہو جاتی، وہ سوچتے اس کی کلاس کی طرف بڑھا تھا، جب اسے چند اوباش لڑکوں کے گھیرے میں دیکھ اس کا خون کھولا۔ حیا کلاس لے کر فری ہوئی تھی، وہ سب بچوں کے نکل جانے تک وہیں رہتی۔ جب وہ سب چلے جاتے وہ تب اٹھتی، اس کا دل کسی سے ٹکرانے کا سوچ کر ہی بگڑنے لگتا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہارون کے کیفے میں ہونے کا سوچتے اٹھتے روم سے نکلی۔ ابھی وہ جا رہی تھی جب اسے چند لڑکے گزرتے دکھائی دیے۔ وہ سائڈ ہو گئی، مگر وہ جانے کے بجائے اس کے گرد ہی اکٹھے ہو گئے۔ وہ تعداد میں تقریباً 5 تھے۔ حیا کو ان کی نظروں سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے اپنا پہنا کوٹ مضبوطی سے تھام لیا۔ یار، میں نے سنا ہے یہ گونگی ہے، ان میں سے ایک خالص انگلش میں بولا۔ حیا ان کی بات سمجھ گئی تھی، مگر وہ وہاں سے نکلنے کا رستہ دیکھ رہی تھی جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ پھر تو اچھی بات ہے، شور بھی نہیں کرے گی۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے بولے۔ وہی حیا نفی میں سر ہلاتے پیچھے دیوار میں چھپنا چاہ رہی تھی۔ اس نے اس وقت شدت سے ہارون کو پکارا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ وہیں وہ لڑکا اسے اس حالت میں دیکھ کہکے لگا رہے تھے۔ ان کو اپنے گرد گھیرا تنگ کرتے دیکھ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اسے لگا اس کی موت اس کے قریب آ چکی ہے، اب وہ مر جائے گی۔ وہ اسے ہاتھ لگائیں گے اور بس ہر درد پھر سے عود آئے گا۔ وہیں وہ لڑکے بس اسے تنگ کر رہے تھے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کو چیختے چلاتے دیکھ کر قہقہ لگانے چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب کسی نے آتے ہی ایک جھٹکے سے اسے دور جھٹکتے حیا کو ساتھ لپٹایا۔ وہ ڈرتے اس کے سینے سے لگتے ہی کپکپانے لگی۔ ہارون کی سرخ نظریں دیکھ وہ چپ چاپ پلٹ گئی، جبکہ ہارون ان کی شکلیں یاد کر رہا تھا۔ ہارون ایک دم سے خود پر بوجھ بڑھتے دیکھ حیرت سے چونکا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہارون اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسے اٹھاتے وہ گاڑی کی طرف بڑا قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ دماغ میں اٹکا تھا اسے اکیلا کیوں چھوڑا۔ ہارون اسے سیدھا عمر کے پاس ہاسپٹل لایا، مگر وہ آج وہاں نہیں تھا۔ اس نے ماتھا مسلتے کسی اور ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا، جس نے اسے ڈرپ لگاتے اس کے کچھ ہی دیر میں اٹھنے کا بتایا۔ ہارون شکر ادا کرتے اس کے پاس سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی بے ہوش تھی، وہیں بالکل آہستہ چلتی ڈرپ جو آدھی ہو چکی تھی۔ ہارون اس کے چہرے کو دیکھتے اس میں ہی اٹک گیا۔ چھوٹی سی آنکھیں اور وہیں چھوٹے سے پتلے سے ہونٹ، اور اس کے سرخ ٹماٹر رخسار جو کسی کی بھی توجہ کھینچ لیتے، سفید دودیا رنگت جو کسی کو بھی پاگل کر دیتی، چھوٹی سی ناک جو رونے سے بہنے لگتی، سلکی کالے بال جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔
اس نے ایک دفعہ بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر ہونٹوں سے نیچے تھوڑی اور پھر شاہ رگ میں اٹک گئی۔ اس کی گردن میں ایک ابھری سی گلٹی تھی۔ وہ اسے دیکھتے پاگل ہوا، اور یہ گلٹی آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس گلٹی کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا، مگر اچانک وہ انگلیوں سے چھوتے ہونٹوں سے چھونے پر آ گیا۔ اس گلٹی کو ہونٹوں سے چومتے اس کا ناک ہانیہ کی تھوڑی کو بھی چھو رہا تھا۔ وہ مصروف سا جھکا چومتے ابھی وہاں سے مزید بہکتا جب کھٹکے پر جلدی سے اس سے دور ہوا۔ باہر وہ ڈاکٹر تھی۔ حیا کو ایک دفعہ دیکھنے آئی تھی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خود پر قابو کیا، اپنی سرخ آنکھیں جھپکی۔ دل چاہا ابھی اسے چھوتے مزید اپنی روح کو سکون دے دے، جو اس سوچ سے پریشان تھی کہیں وہ لڑکے اسے کچھ کر نہ دیتے، مگر وہ رک گیا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ڈاکٹر اب کوئی انجیکشن سا ڈرپ میں ڈالا، کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ جائے گی کہتے چلی گئی، ساتھ ہی اسے بے فکر رہنے کا بھی کہا، اور ساتھ اسے سٹریس نہ دینے کا، کیونکہ ان کے مطابق وہ سٹریس لینے سے ہی بے ہوش ہوئی تھی، اور وجہ تو صرف وہ جانتا تھا وہ کیوں بے ہوش ہوئی۔ حیا ہوش میں آتے تڑپنے لگی تھی، ادھر ادھر سر مارتے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ ہارون غیر ارادتاً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کیا۔ وہ بھی کچھ ہی پل میں تڑپنا چھوڑتے پرسکون ہو گئی۔ ہارون اسے ہی پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس پہ نظریں جمائے وہ بس اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار میں تھا۔ مومنہ کی گھر سے کالز آ چکی تھیں، جسے اس نے کسی بہانے سے ٹال دیا۔ وہ اپنی ماں کو فکر مند نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ وہ اٹھ جاتی تو وہ اسے گھر ہی لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیل، انم اور جارجینا تینوں ہال میں بیٹھی تھیں۔ انم تو اب جارجینا کے ساتھ ملتے لیل کو بہت تنگ کرتی تھی، جس پر وہ اسے صرف گھور کر رہ جاتی تو جارجینا سوری میم کہہ دیتی۔ ویسے انم مجھے اچھے سے یاد ہے، کم تو خیام بھی نہیں ہے، تمہاری بھی سانسیں خشک ہو جاتی تھی اسے سامنے دیکھ۔ اس کی ابھی بھی سانسیں خشک ہو گئیں۔ تھوک نگلتے اس نے لیل کو گھورا۔ وہیں جارجینا لب دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرا چھوڑو جارجینا، تم بتاؤ، تمہارا کسی بھولے بھالے لڑکے کو پھنسانے کا کوئی پلان نہیں؟ اس نے اب لیل کو نہیں چھیڑا، ورنہ جواب میں وہ اسے بھی تنگ کرتی۔ ابھی تو وہ پہلی بات کے اثر میں تھی۔ کچھ لوگ اکیلے رہنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، انہیں روح کے ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں بہت عجیب سا ماحول بن گیا، ایک خاموشی نے ان سب کو گھیر لیا۔ جارجیا، تمہیں کبھی نہ کبھی تو کسی کی ضرورت پڑے گی، لیل کے دل نے کہا تھا، مگر اس کے لبوں سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ بھی اس خاموشی کو سننے لگی۔ اچھا، میں نے سنا مومنہ واپس آ گئی۔ لوگ جوانی میں کڈنیپ ہوتے ہیں اور ہماری مومنہ بڑھاپے میں ہو رہی ہے، اور کڈنیپ کرنے والا بھی اس کا اپنا داماد۔ انم کی بات نے ماحول کو پھر خوشگوار کر دیا۔ جارجینا مسکراتے انہیں دیکھا، جبکہ لیل بھی مسکرا دی۔ موسیٰ کی کوئی خیر خبر؟ خیر خبر بھی رکھ لو یار، پھر اسے بتانا بھی ہے اس کی بہن بھائی دنیا میں آئے ہیں۔ لیل اسے گھورا، جس کی زیادہ تر باتیں ہی وہی ہوتی۔ ویسے چپ کیوں ہو گئی؟ ایسی خاموشی تو تمہیں الیگزینڈر کے سامنے بھی نہیں لگی۔ انم نے پھر سے چھیڑا تھا۔ وہ اپنے پیٹ کے چلتے یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ ابھی ان دونوں کو گھورتے وہ یہاں سے واک آؤٹ کر جاتی، جبکہ انم بھی یہ بات جانتی تھی۔ تمہیں تو صرف قیام ہی چپ کروا سکتا ہے، وہ بھی اپنے ہی انداز میں۔ آ جائے، میں کہوں گی بھی۔ انم اسے گھورنے لگی۔ وہیں جارجینا ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں رہی اب مجھے چپ کروانے کی۔ ناک سے مکھی اڑاتے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں آج وہ گھر واپس آتا ہے تو۔ لیل کی بات پر اس نے تھوک نکلتے لاپرواہی سے اسے دیکھا، جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو، جبکہ اندر دل جانتا تھا وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس کی بولتی وہ اچھے سے بند کر تھا، پھر اس سے پوچھتا، اب بتاؤ، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اسے یوں چھیڑے جیسے وہ ابھی لیل کو چھیڑ رہی تھی۔
خیام تو ایک دفعہ چھڑ گیا تو باز بھی نہیں آتا۔ اس نے سوچوں میں ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہیں ان دونوں کے کہکے پر ہی انہیں گھورتے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے جارجیا اپنی میم کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ الیگزینڈر کا بنایا کھانا ہی لانے چلی گئی۔ وہ لیل کے لیے لنچ خود تیار کر کے جاتا تھا۔ اسے منظور نہیں تھا لیل اس حالت میں کسی کا بنایا کھانا کھائے۔ انم بھی کک رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ خیام اور اپنا کھانا وہ خود بناتی۔ الیگزینڈر اور خیام کے آتے ہی وہ دونوں اپنے اپنے پورشن میں چلی جاتی۔ وہیں جارجیا ویسے ہی ٹینا سے ملنے جاتی۔ الیگزینڈر اور خیام دونوں کو اپنی تنہائی عزیز تھی۔ الیگزینڈر کو تو کچھ زیادہ ہی تھی۔ جو وہ پہلے لیل کو وارن کر دیا تھا اس حوالے سے ضد نہیں کرنی، اور وہ بھی الیگزینڈر کو دیکھتے ہی ہر ضد بھول جاتی، اس کی باہوں میں جانے کو بے تاب ہو جاتی، مچلتی اس کی قربت میں سانسیں بھرنے کے لیے۔ اور وہ الیگزینڈر بھی اس بات سے واقف تھا۔ وہ الیگزینڈر سے زیادہ عشق کی حدوں سے گزر چکی ہے۔ مجھے ابھی نہیں جانا، منہا اس کے سینے سے لگ گئی۔ شایان بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ابھی سو رہی تھی، مگر اٹھتے ہی جیسے شایان نے اسے سب بتایا وہ پھر ضد کرنے لگی۔ منہا ضد نہیں کرتے شاباش، اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے کہا۔ اس کا ماتھا چوما۔ وہ اس وقت اپنے نائٹ سوٹ میں ہی تھی۔ رات وہ دونوں مووی دیکھتے کب سوئے انہیں علم نہیں تھا، مگر وقت کافی گزر چکا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اب یہاں نہیں رک سکتا تھا، انہیں جانا ہی تھا۔ وہ موسیٰ سے ضد کرتے یہ ٹور کے لیے آیا تھا، مگر اس نے پھر بھی اسے کام تھما ہی دیا۔ وہ منہا کے ساتھ یہاں گھومتے کسی شخص کو بھی تلاش رہا تھا۔ اس کے اس طرح دونوں کام ہی ہو رہے تھے۔ اس آدمی کی تلاش بھی جاری تھی، اور اس کی بیوی بھی خوش تھی، اور یہاں وہ مطمئن بھی تھا، مگر اب اسے لوٹنا ہی تھا۔ اس کی پیچھے فیملی تھی، ایک کام تھا جو اس کی روح کے قریب تھا۔ وہیں منہا یہ سب نہیں سمجھ رہی تھی، یا شاید اسے شایان کی توجہ بڑھ جانے کا خدشہ تھا۔ یہ جانے بغیر یہاں بھی وہ صرف اسے ٹائم نہیں دے رہا۔ رات کو اسے سلانے کے بعد وہ اسی کام کے لیے بھی نکل جاتا تھا۔ وہیں منہا ان باتوں سے واقف نہیں تھی۔ وہ بس چاہتی تھی شایان اس کی طرف متوجہ رہے۔ منہا، میرے وہاں ماما بابا ہیں، بھائی بہن ہیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم پھر آ جائیں گے، اتنا دکھی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس نے کپڑے دور رکھتے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اسے ساتھ لگایا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ رہی۔ کیا یہ جگہ پسند آ گئی ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر صبح شام میری باہوں میں جاگ کر گزارے ہوتے تو تم نے یہاں سے واپس بھاگنے کی کرنی تھی، بھاری آواز میں کہتے اس کی تھوڑی چومتے ہونٹوں کو دیکھا۔ وہیں منہا کی سانسیں اور الفاظ دونوں ہی گلے میں اٹک گئے۔ کیا ہوا؟ رک جائیں، دونوں صبح شام جاگیں گے، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، تم اور صرف میں، تنہائی اور دو دلوں کا ساتھ، بس اگر تم بے ہوش نہ ہوئی تو۔ منہا ابھی سے بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تو اس کی پہلی دفعہ کی قربت کا سوچتے ہی بھاری ہونے لگی۔ وہ اس سے دور ہوتے نفی میں سر ہلا گئے۔ شایان مسکراتے لب دبائے۔ کیا ہوا؟ رکنا نہیں اب؟ اس کے پاس آتے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتے پیچھے کو قدم لینے لگے۔ شایان کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، پھر بھی اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ اس کے بالوں میں منہ دیتے ان کی محصور کن خوشبو خود میں اتاری۔ اسے دیکھا جو آنکھیں نیچے پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے وہ شدید پیاسی محسوس کر رہی تھی خود کو۔ شایان اپنے انداز میں اب اسے جانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ ایک ہاتھ اس کی عبائے کی ڈوری پر رکھتے اسے کھول دیا۔ وہ کپکپا گئی، مگر وہ اس کی کپکپاہٹ محسوس کرتے بھی یوں ہی رہا، اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے۔ اس کا گلا ڈھیلا ہونے پر نیچے کھسکانے لگا۔ منہا کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔
اس نے شایان کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ پرواہ کیے بغیر اسے کمر سے تھامتے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا۔ اس کو دیکھا جس کی سانسیں پھول چکی تھی، وجود پر جیسے سحر طاری ہوا تھا۔ وہ خود میں اترتی شایان کی خوشبو بھی محسوس کر سکتی تھی، جو اس کی سانسیں قید کر رہا تھا۔ شدتوں سے اس کی سانسوں پر جھکے وہ انہیں پی رہا تھا۔ منہا کے ہاتھ خود بخود ہی اس کے بالوں سے نکلتے کندھے دبوچ گئے۔ وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر دانتوں سے کاٹتے اس کی سانسوں میں اپنی قربت کی تپش بھر گیا۔ منہا کی سانسیں پھول گئیں، مگر وہ لاپرواہ بنا اسے تڑپا رہا تھا۔ شدتوں سے اس کی سانسیں پیتے اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس کی جنون سے منہا ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ وہیں شایان آج بھی ان ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے اس کے منہ میں خون کے گھلنے کی وجہ بنا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ شدت سے اس کے خون اور ان ہونٹوں کی نمی چوستے وہ اسے بتا گیا تھا وہ رحم کرنا آج بھی نہیں سیکھا، اور اس پر رحم کھانا تو بالکل بھی نہیں سیکھ پاتا۔ منہا کا وجود کپ کپا اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر شایان کو دیکھا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے اس کی سانسیں ہموار کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر بیڈ کی طرف چلیں یا عمان؟ آئی برو اٹھاتے پوچھا، حالانکہ جواب وہ جانتا تھا۔ عمان۔ مشکل سے ایک لفظ نکلا۔ اس کی سانسیں ہی اس قدر آگے پیچھے ہو چکی تھیں، ان کا جیسے ردھم بگڑ چکا تھا، اور بگاڑنے والا ہمیشہ کی طرح اس کا ظالم شوہر ہی تھا، جسے اب اس نے چھوٹا ہونے کے طعنے دینا چھوڑ دیے تھے۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی وہ پھر اسے اچھے سے روشناس کروائے کون چھوٹا ہے اور کون بڑا۔ وہ پھر ایسے موڈ میں آ جاتا تھا کہ اس کی بولتی بند ہو جاتی، وہ سب بھول جاتی۔ شایان تو ویسے بھی اسے سب بھلا دینا ہی چاہتا تھا۔ موسیٰ پری کو ساتھ لے کر دائی کے پاس چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ بیلا گھر میں اکیلی تھی۔ حارث تھا، مگر وہ ایسے ہی تھا جیسے اکیلی ہو۔ سب سے پہلے اس نے بات لیا۔ گھر کی صفائی ہو چکی تھی، اب وہ کھانا بنانے جا رہی تھی۔ وہیں حارث اپنے کاٹیج میں بیٹھا وہاں لگے کیمراز سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہاں اذان کی آواز سنتے وہ اٹھ گیا۔ اسے نماز ادا کرنی تھی۔ ایسے منظر اس کی بہت سی نمازیں چھین چکے تھے، مگر اب نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پری لب دبائے موسیٰ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی گھوری بالکل بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی میں اب واپس لوٹ رہے تھے۔ دائی ماں نے موسیٰ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں پری سے دور رہنے کا کہا تھا۔ جہاں وہ موسیٰ کی حالت دیکھتے مسکرائی تھی، وہیں موسیٰ نے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ پری کو اب شدت سے گھر جانے کا انتظار تھا، جو جلد ختم ہو گیا۔ میں لے جاتا ہوں، خود مت چلو۔ اس کے پاؤں سوج جاتے تھے اس کے چلتے۔ موسیٰ اسے باہوں میں بھرتے اندر لے گیا۔ پری اس کے گلے میں باہر ڈال گئی۔ اب کیوں منہ لٹکایا ہے؟ تب تو کہا تھا جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ ہو گیا، اب مجھے تمہارے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پری اسے بھی ساتھ چھیڑا۔ سانسوں سے پاس نہیں آ سکتا، مگر سانسوں تک تو آ سکتا ہوں، اور تمہاری جان تو میں اپنے ہونٹوں سے تمہارے ہونٹ چھوتے بھی نکال سکتا ہوں۔ اس کو ساتھ ہی چپ لگ گئی۔ موسیٰ اب اسے اکسایا، مگر وہ نہیں بولی۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے لفٹ سے آج کمرے میں آیا۔ سیڑھیوں کا استعمال اسے پسند تھا، مگر اب پری کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ مکمل بند تھی۔ موسیٰ نے کچھ ماہ پہلے ہی انہیں کھلوایا۔ جب یہ پری کی اس حالت میں کام نہیں آ سکتی تو ان کے بعد ہونا تو فضول ہی تھا۔ وہیں پری آج پہلی دفعہ لفٹ سے جا رہی تھی، وہ بھی موسیٰ کے ساتھ۔ تم نے مجھے پہلے کبھی لفٹ نہیں دکھائی، وہ موسیٰ کی پچھلی باتیں بھولتے بولی، کیونکہ یہ دکھانے والی چیز ہی نہیں تھی۔ لاپرواہی سے کہتے اپنے کمرے میں قدم رکھا، اسے بیڈ پر ڈالتے اس پر کمبل دیا، مگر ایک دفعہ پہلے اس کے پاؤں ضرور دیکھے۔ اکیلے اس میں نہیں جانا، ساتھ بیلا ہو تب بھی۔ اس کے اوپر جھکا انگلی اٹھائے اسے وارن کر رہا تھا، جب پری اس کی گردن میں بازو ڈال گئی۔ مجھے سونا ہے تمہاری باہوں میں۔ موسیٰ بغیر کچھ کہے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند میں چلی گئی۔ موسیٰ اس کا ماتھا چومتے اس پر کمبل ٹھیک کیا، خود بھی کچھ دیر لیٹنے کا پروگرام بنایا۔ موسیٰ کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا، مگر پری کا وجود آج بھی الیگزینڈر کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر لیا تھا، مگر پری کا وجود آج بھی اس کے لیے سکون کی وجہ بنا۔
جی تو تھا یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 70 اینڈ let's wait for the next episode. Till then, enjoy the novel. Take care of yourself. Allah Hafiz.